الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آخری پارہ سورہ فجر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے والفجر، اور قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق عدد کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ ختم ہو جائے، چلی جائے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل مندوں کے لیے یہی اوپر والی قسمیں کافی نہیں ہیں؟ ان میں غور کریں. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت میں غور کرنے سے، اس کی نشانیوں میں غور کرنے سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے تو جو شخص صاحب حیثیت ہے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ناخن اور جسم کے کسی حصے کے بال نہ کاٹے. جب اس کی قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے ناخن، بال، مونچھ وغیرہ درست کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ تشبہ بالحجاج ہے. حاجی بھی جب احرام باندھ لیتا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ اپنے ارادے کے ساتھ نہ کاٹے. اگر کاٹے گا تو گناہگار ہوگا اور جرمانہ بھی دینا ہوگا. حاجی صاحبان کے لیے تو جب وہ احرام باندھ لیتے ہیں تو ان کے ذمہ لازم ہے کہ ناخن نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں. خود جسم سے بال گر جاتا ہے تو کچھ صدقہ دے دینا ہوتا ہے بلا وجہ قصدن. اگر حاجی صاحب اپنے ناخن اور بال کاٹے گا گنہگار بھی ہوگا اور جرمانہ بھی دینا ہوگا. اس کے لیے تو واجب ہے نہ کاٹنا. لیکن جو عام مسلمان ہے جو اپنے اپنے ملکوں، اپنے شہروں میں ہے یا ادھر ہی ہے مکہ میں ہی، لیکن اس کا ارادہ حج کا نہیں ہے،
وہ صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، اور اس نے ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ قربانی کرے گا، حاجی نہیں ہے، عام مسلمان صاحب حیثیت جو اپنے اپنے علاقوں میں رہتا ہے، اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اگر کاٹے گا گنہگار نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا، نہیں کاٹے گا ثواب ہوگا، اور پھر قربانی کے بعد کوئی لازمی بھی نہیں ہے کہ قربانی جیسے چھری پھیرے نا جی تو فوراً ناخن کٹنا شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہے، مطلب اس کے بعد کر سکتا ہے۔ وہ حاجی کے لیے بات ہے کہ اپنی قربانی کا انتظار کرے، جیسے وہ لوگ فون کرتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد وہ حلق کراتا ہے، نہاتا دھوتا ہے اور دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں۔ وہ چونکہ اسی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے حاجی صاحب، عامد اور اجتماعی قربانی کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ فون پر فون، ہماری قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میں کہا ہو جائے گی، صبر، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں وہ ناخن کاٹنے ہیں نا اور وہ کٹنے ہیں۔ قربانی کے بعد ناخن کاٹ سکتا ہے، بال کاٹ سکتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ فوراً اسی وقت کاٹنے ہیں، دوسرے دن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ دونوں مسئلوں میں آپ نے فرق سمجھا ہے۔ حاجی کے لیے تو لازم ہے کہ وہ رکے، بال ناخن نہ کاٹے، کاٹے گا جرمانہ دینا ہوگا۔ عام شہری جو صاحب حیثیت ہے، جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے، اچھی بات ہے، نہ کاٹے ثواب ہوگا۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کے طور پر یہ اللہ نے حکم دیا نبی کے حوالے سے، اور اگر کاٹ لیا تو گنہگار نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص نے اشراق کی نماز پڑھی تو اس کو حج عمرے کا ثواب ہے، چاشت کی نماز پڑھی تو اپنے پورے جسم کے جوڑوں کے صدقے کا اس کا فضیلت ہے۔ لیکن اگر کسی نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی تو گنہگار تو نہیں ہوگا، جس نے پڑھی اس کو ثواب ہوگا۔ یہی بات ہے جس نے قربانی کرنی ہے اور وہ اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں کاٹتا تو اچھی بات ہے، ثواب ہوگا، لیکن اگر کاٹ لیتا ہے گنہگار نہیں ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ آج کی گزارشات میں عشرہ ذی الحجہ سے متعلق باتیں کرنی ہے، بہت فضیلت ہے عشرہ ذی الحجہ۔ یہ سارے مہینے حج کے مہینے ہیں اور یہ سارے فضیلت والے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے چند دن ہیں، لیکن ان سب میں عشرہ ذی الحجہ کی زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے بڑی عید کا چاند نظر آ جائے، آج 25 ہے، 26، 27، 28، 29، منگل کے دن شام کو بڑی عید کا چاند نظر آنے کا امکان ہے۔ چاند نظر آنے سے پہلے ناخن بال وغیرہ سیٹنگ کر لے، پھر چاند نظر آ جائے پھر نہ کرے، فضیلت پر عمل کرے، اور پھر جب قربانی ہو جائے تو پھر جب ایسے اچھا ہے نا، بال چھوڑے نا، اس کو بھی سمجھ آ جائے گا، وہ ہر روز کلین شیپ سے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سفیدی آ چکی ہے، جو نہیں کرے گا نا پتہ چلے گا، ذرا شیشہ دیکھے گا نا۔ اور شیشہ تو المؤمن مرآت المؤمن ہے نا، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک مومن دوسرے مومن میں جب کوئی عیب دیکھتا ہے تو آئینے کی طرح بتا دیتا ہے، اور آئینے کو کوئی توڑتا تو نہیں ہے، آئینہ عیب بتاتا ہے، آئینے کو کوئی توڑتا نہیں ہے، نہ آئینے سے کوئی ناراض ہوتا ہے، تو اچھا ہوتا ہے کہ وہ بندہ عیب دور کر لیتا ہے، پھر آئینے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ مومن کو بھی حکم ہے کہ دوسرے مومن کو اس کے اندر کوئی
کمزوری نظر آئے تو پہلے اللہ سے مانگے کہ میں اس کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ناراض نہ ہو جائے، پھر اس سے بات کہہ دے۔ ہدایت دینا اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس ساتھی کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اچھا کیا مجھے یہ بتا دیا۔ وہ حبشی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حبشی کو آئینہ مل گیا، تو اس نے آئینہ دیکھا، کہیں راستے میں جا رہا تھا، صحرا میں اس کو آئینہ مل گیا۔ آئینہ دیکھا تو اس کو اپنا چہرہ کالا نظر آیا، موٹی موٹی ناک، موٹے موٹے ہونٹ نظر آئے۔ تو اس نے کہا آئینے کو، کم بخت، اگر تو کسی کام کا ہوتا تو کسی کے گھر ہوتا، ایسے ہی تو چہرے دکھاتا ہے، تبھی تو جنگل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو توڑ دیا، کیونکہ غلطی آئینے کی تھی، اس کے چہرے کی نہیں تھی۔ تو بات جو اصل ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، شریعت کی روح کو سمجھنا چاہیے۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کو اس کی کمی بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کرو۔ ہم یہی بات کرتے ہیں، جو میں باتیں کرتا ہوں، جو اور واعظین علماء باتیں کرتے ہیں، وہ سب یہی ہے کہ وہ خود بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ تو جیسا آئینہ عیب بتاتا ہے اور اسے کوئی نہیں توڑتا، ایسے مومن بھی دوسرے مومن کا عیب بتاتا ہے، تو انسان کو عیب دور کرنے چاہیے۔ جیسا آئینہ دیکھ کے عیب بندہ دور کرتا ہے۔ اور یہ عیب بھی نہیں ہے کہ داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو چلے کہ ان کو نکالنے لگ جائے، یہ غلط ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، سفید آگے تو آ جاتے ہیں نا، آ ہی جائیں گے ایک دن۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ حجامت کرانے گئے تو نائی کسی کی حجامت کر رہا تھا، تو اس کے ایک دو بال کہیں سفید نظر آئے، تو وہ نائی سفید بال کو اکھیڑنا چاہا، تو اس بندے نے کہا کہ سفید بال نہ اکھیڑنا، سفید بال اکھیڑنے کی وجہ سے پھر زیادہ سفید آ جاتے ہیں۔ امام صاحب کا نمبر آیا حجامت کرانے کا، تو نائی کو کہا کہ چند کالے بال اکھیڑ دو۔ اس نے کہا حضرت کیوں؟ کہا ابھی آپ نے وہ اس نے سنا ہے نا کہ سفید بال اکھیڑنے نہیں چاہیے کہ زیادہ سفید آ جاتے ہیں، تو میرے کالے چند اکھیڑ دو تاکہ کالے زیادہ آ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بال اکھیڑنے سے وہ زیادہ ہوتے ہیں، ایک مدت کے بعد تو یہ ہو ہی جاتا ہے۔ فرمایا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ مرور دور تیرا ناصح بنتا رہا، یہ لیل و نہار کی گردش تیرے لیے نصیحت بن کر آتی رہی، کبھی بیماریوں کی صورت میں، کبھی سفید بال آنے کی صورت میں، کبھی انبیاء ان کے جانشین کی نصیحت کرنے کی صورت میں تجھے زندگی کا اصل گر بتاتے رہے۔ تو یہ تو آ ہی جاتے ہیں، ایسی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ حاجی بال نہیں لے تو وہ نہ لینا آرڈر ہے، اور ادھر والا بندہ اگر نہ لے تو اچھی بات ہے۔ تو بات کر رہا تھا المؤمن مرآت المؤمن۔ بعض رات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بعض نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ لکھا ہے جو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ من اطلع علی عیوبی فہو خلیلی، کہ جو شخص میرے عیب مجھے بتائے گا تو وہ میرا گہرا دوست ہوگا، وہ خیر خواہ ہے۔ دیکھو نا، اصلاح سے تعمیر ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح ہو تو اس سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ تنقید جو ٹی ویوں پہ آپ پہ دیکھتے ہو وہ تنقید برائے تخریب ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ، اس لیے تو آپس میں سارے ڈگمگا رہے ہوتے ہیں۔
تنقید برائے اصلاح ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اس سے انسان جو ہے وہ اگلی منزل کو روانہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو میرے عیبوں کو بتائے وہ میرا گہرا دوست ہے، اور بندے کو جیسے عیب پتہ چلے فوراً اس کو دعا دے کہ یہ اچھا بندہ ہے۔ فرمایا والفجر، قسم ہے صبحوں کی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہاں سے ذی الحجہ کی صبح ہے۔ ذی الحجہ جیسے چاند نظر آ جائے گا، جیسے بھی بتایا امید ہے منگل کی شام کو نظر آنے کا۔ بعض رات نے ہر صبح لکھی ہے، بعض رات نے اسلامی مہینے کا پہلا دن یعنی محرم الحرام کا پہلا دن لکھا ہے، اس کی صبح مراد ہے۔ ہر دن کی صبح تو ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ محرم کی صبح بھی صحیح ہے، عیسوی تاریخ کے ساتھ اپنے روزمرہ کے نظام کو متعلق رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہجری کے ساتھ اپنے نظام کو متعلق رکھنا ثواب ہے۔ دونوں مسئلوں میں فرق سمجھو۔ عیسوی 2020 جولائی فلان، اس کے ساتھ اپنے نظام کو متعلق رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ دی ہے، جو آپ کے ہجرت سے شروع ہوتی ہے، مکہ مکرمہ چھوڑتے ہیں، مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، اسلامی تاریخ کی ابتدا آپ کرتے ہیں، اس کو ہجری کہتے ہیں، جو آج 1441 اور ذی قعدہ کی 25 تاریخ ہے، اس کو ہجری کہتے ہیں۔ اپنے نظام الاوقات کو ہجری تاریخ کے ساتھ متعلق کرنے میں ثواب ہے۔ پہلے ایک مثال دیا کرتے تھے کہ چلو جی سعودی عرب میں تو ہجری استعمال ہوتی ہے، اب زہر غالب دوسری دنیا تھی نا، جمہوریت ہے نا دنیا میں، تو اب وہ بھی عیسوی میں آئے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو کہ آپ ہماری مثال دیتے رہو، اب ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ والفجر، قسم ہے صبح کی۔ ہر صبح تازگی لے کے آتی ہے، ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی 10 دن راتیں ہیں، دن اور راتیں ہیں، اور وطر سے مراد نامی ذی الحجہ ہے، اکیلا دن ہے وہ۔ والشفع، شف کہتے ہیں جفت دو کو، اس سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے۔ جو دو پر تقسیم ہو جاتا ہے اس کو جفت کہتے ہیں، شف کہتے ہیں، جو اکیلا ہنسا ہوتا ہے اس کو وطر کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس کو قرطبی نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد یہ 10 ذی الحجہ کے پہلے دن ہیں اور راتیں، اور شفع سے مراد یوم النحر ہے، قربانی والا دن۔ وطر سے مراد نامی ذی الحجہ ہے، وہ اکیلی ہوتی ہے، یوم عرفہ۔ ان 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان 9 دنوں کے روزہ رکھتا ہے، 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک، ہر روزے کا ثواب، ہر ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کے اندر رات کے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ 9 دن ہے، اور کوشش کی جائے کچھ عبادت بھی ہو رات کو۔
انسان کا نفس جس کو یہ انسان سنوارتا رہتا ہے، لہو و لعب میں یہ ساری رات گزار دے تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور ذرا سے 4 نفل پڑھ لے تو طبیعت میں سستی آ جاتی ہے۔ اس لیے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پرورش نفس کی ہے، پرورش روح کی نہیں کی ہے۔ روح کی پرورش سے انسان عبادت سے نہیں تھکتا، دل اور کھلتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، شوق ضبط شوق میں دن رات ہوں کشمکش میں دل کو دل مجھے پریشان کیے جا رہا ہے۔ ہر چیز کا سفر، ہر منزل کا حصول آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے جب اس کی محبت ہو، جب اس کا لو ہو، اس حاصل کرنے کا شوق ہو۔ تھکاوٹ کیا ہے؟ وہ خاص رگ بیدار ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ نام کی چیز ہی نہیں رہتی۔ دوسری حدیث میں صرف یوم عرفہ کا ذکر ہے جس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا جو شخص نامی ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال گزشتہ 1 سال آئندہ کے روزوں کے ثواب کے علاوہ اس کے گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتا ہے۔ ایک نامی ذی الحجہ کا روزہ۔ یہاں پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں، اور اچھا سوال ہے، کہ ہمارے لیے نامی ذی الحجہ سے کون سی ذی الحجہ نامی ذی الحجہ مراد ہے؟ سعودی عرب والی نامی ذی الحجہ جس دن لوگ حاجی لوگ عرفات میں جاتے ہیں، یا ہمارے علاقے میں چاند ایک دن لیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اس طریقے سے کریں۔ بعض رات نے لکھا ہے سعودی عرب کی نامی ذی الحجہ کا اعتبار ہے یوم عرفہ، حدیث میں لفظ یوم عرفہ ہے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ نامی ذی الحجہ مراد ہے اور جس علاقے میں جو ہو ادھر کی نامی ذی الحجہ ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں حضرات کی آپ نے سن لی، دونوں میں وزن ہے۔ لیکن میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ 8ویں اور نامی ذی الحجہ دونوں کے روزے رکھنے چاہیے۔ اگر ان کی اتباع ہے تو وہ بھی ہو گئی، ادھر کی ہے تو یہ بھی ہو گئی۔ ویسے تو 9 روزے ہیں نا جی، سارے 9 نہیں رکھ سکتا تو 8 اور 9 رکھ لے، دونوں لحاظ سے، اور کچھ رات کو عبادت کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور صبح کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو ساری رات کی عبادت کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اگر رات کو کچھ دن کھڑا نہیں ہو سکتا، چند نفل پڑھتا ہے، سو جاتا ہے، تو اس سہولت پر عمل کر لے۔ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ انسان کے تمام مسائل دنیاوی اور اخروی کا حل ہے۔ یہ حل کہیں اور تلاش کر رہا ہے نا بندہ، حل ادھر نہیں ہے، اس کو گائیڈ لائن غلط دی گئی ہے۔ حل اس کا، اس انسان کا حل صرف مسلمان کا نہیں، مسلمان کا تو ہے ہی ہے، بطریق اولا اس کو توجہ کرنی ہے۔ انسان کے بنانے والے نے جو فارمولہ دیا ہے نا جی، اس کے مطابق اس انسان کا حل ہے۔ ایسے عقیدہ بنائے، اعمال بنائے، اس کے مطابق چلے، ظاہری صحت بھی اچھی ہوگی، روحانیت بھی اچھی ہوگی۔ تھوڑی سی عبادت کرنے کے ساتھ دل تھک جاتا ہے، دل بنا ہی نہیں ہے۔ یہ ریاضت اور مجاہدے کے بعد بنتا ہے، محنت کے ساتھ بنتا ہے۔ علامہ مجذوب کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ اس پر حملہ آور ہوتا ہے اپنا نفس امارہ بھی، لوامہ تو بعد میں بنتا ہے، مطمئن تو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اس انسان پر حملہ آور
سب سے پہلا اس کا نفس امارہ ہے، جس کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، سہولتیں عطا کرتا ہے۔ کچھ مجاہدے کے بعد یہ نفس لوامہ بنتا ہے، پھر ذرا سا بھی گناہ کرے گا، جب تنہائی میں جائے گا یہ نفس اس کو ملامت کرے گا، او مولوی صاحب، او حاجی صاحب، کیا کرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ تم لوگوں کو تو بڑی اچھی باتیں بتاتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم تو کتاب کے جاننے والے ہو۔ کوئی زیادہ شریعت کو جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے، لیکن یہ تو سب جانتے ہیں بد نظری حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، اتنے چیزوں کے تو عالم سب ہیں۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ جاننے کے باوجود کہ یہ اعمال خیر ہیں، جاننے کے باوجود انہیں بجا نہ لایا، یہ اعمال شر ہیں، جاننے کے باوجود ان سے نہ بچے، تو پھر علم ہونے کے باوجود جب بندہ غلطیاں کرتا ہے تو گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، تو نامی ذی الحجہ کا روزہ بہت فضیلت ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 8ویں اور نامی ذی الحجہ دونوں کے روزے رکھے جائیں تو محدثین کے مسلک پر بھی عمل ہو گیا۔ ان کی رائے یہ ہے کہ یوم عرفہ مراد ہے، تو ایک دن پہلے ہوتا ہے یوم عرفہ، اور یہ بھی جب تک ہے تو جب تک ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ اور یہی خطہ دیکھو، ہم جنوب ایشیا ہیں، وہ وسط ایشیا ہیں، ہم جنوب ایشیا ہیں، سعودی عرب بھی ایشیا ہے۔ ایک بر اعظم میں کتنے ملک بنا دیے گئے مسلمانوں کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر، اور شیوخ کو لالچ دے کر، ان شیخوں کو لالچ دے کر کہ تمہیں فلانے علاقے کا بڑا بنا دیں گے، تمہیں فلانے کا خلافت عثمانیہ کے توڑنے میں ہمارا ساتھ دے دو، اور انہوں نے ساتھ دے دیا۔ اگر یہ سارا خطہ ایک ہی بادشاہ کے پاس، امیر المؤمنین کے پاس ہوتا، تو پھر تو ایک جگہ چاند نظر آ جاتا تو ساری دنیا کے لیے وہی کافی تھا۔ اب الگ الگ بارڈر بنائے، یہ ہماری تقسیم ہے۔ اقبال تو فلسفہ، ویسے اقبال ہے، لیکن اس کے فلسفے کو بھی کوئی نہیں مانتا۔ وہ تو کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، یہ سارے علاقے تو تیرے تھے، تو غفلت کی چادر لے کے سو گیا تو دنیا قابض ہو گئی۔ اگر یہ سارے خطے پر ایک مسلمان کی حکومت ہوتی تو ایک ہی جگہ سعودی عرب میں جب چاند نظر آتا تو ساری جگہ میں وہی چاند تھا، پھر آپ کا یوم عرفہ اور سعودیہ کا یوم عرفہ وہ ایک ہی ہونا تھا، لیکن نہیں، جب تک تو نہیں پھر۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو بڑے غلط ہو رہے ہیں، لیکن کوئی نکلے نہ باہر، کوئی نکلے باہر نہ، لوگ کیوں نہیں باہر نکلتے؟ یعنی میں نہیں نکلنا چاہتا، کوئی اور نکلے نہ باہر، یہ کام ٹھیک کرے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے کہ مجھے تم سے خطرہ یہ ہے کہ تم حب دنیا میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور پھر دشمن کی تمہارے اوپر سروری چلے گی۔ یہی حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے بیٹھے ہیں۔ تو جی بات ہو رہی تھی عشرہ ذی الحجہ کی، اس میں کوشش کی جائے ذکر و اذکار، عبادات وغیرہ، اور یہ کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، وہ منگل کے دن کو اپنی حجامت کر لے،
اور پھر نہ کرے تو یہ اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تشبہ بالحجاج ہے کہ جیسے وہ قربانی کے بعد بال مڈاتے ہیں آپ بھی قربانی کے بعد کریں گے، تو ادھر تو نہیں جا سکے، اب تو اور ہی مشکلات ہو گئی۔ جی یہ کورونا تو اتنی بڑی جنگ ثابت ہوئی کہ اس نے تو ظاہری دنیا اور معیشت دنیا ساری رو رہی ہے نا جی، معیشت تباہ ہو گئی، اور یہ نہیں سمجھا یہ مسلمان کہ آپ کے تو ارکان اسلام کو بھی اس نے اپنی یلغار میں لے لیا ہے، تجھے تو معیشت کی بات پڑی ہے۔ آپ کا حج متاثر، نمازیں متاثر، اور عجیب نظام ہو گیا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت بیماری کی بھی حقیقت ہے، اور کچھ اتنا زیادہ ڈرامہ بنا دیا گیا کہ ایسا ڈرایا اور ایسا کیا کہ کمال ہو گیا۔ بیماریاں تو ہوتی ہیں، اللہ تو کہتا ہے بیماری بھی بھیجتا ہوں اور شفا بھی بھیجتا ہوں، لیکن سب کچھ ہی چھوڑ دینا ہے ان چیزوں کے ساتھ اور اتنا ڈرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ رجوع اللہ تمام مسائل کا حل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت سے، سنت سے بھی، سیرت سے بھی، فرمان سے، سیرت آپ کے کردار کو کہتے ہیں، آپ کے عمل کو کہتے ہیں، جس کو قرآن اسوہ حسنہ کہتا ہے۔ اذا حزبہ الامر توضأ وصلی رکعتین فدعا ربہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، آپ باوضو ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے۔ اصل حال ہر چیز کا یہ ہے۔ تو فرمایا کہ تشبہ بالحجاج آپ نے اختیار کرنا ہے، اور اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ ہمیں بھی سب مسلمانوں کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور اصل جو دوستو یہ عبادات مختلف مہینوں میں، کبھی رمضان آ گیا، کبھی یوں ہو گیا، کبھی حج آ گیا، قربانی آ گئی، یہ اتباع کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ بات مسلمان اللہ فرماتے ہیں میری مانتے ہیں یا کسی اور کی مانتے ہیں، اتباع کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کے لیے قربانی کے گوشت کو حلال قرار دیا گیا۔ پہلے تو قربانی کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں تھا۔ اتباع ہے۔ تم اپنے مال کو کتنا محبوب سمجھتے ہو کہ اللہ کا جب حکم تمہارے اوپر آیا تو اللہ کے حکم کو ماننے میں لگ گئے، یا اپنے مال کی محبت میں مبتلا ہوئے اور اللہ کا حکم نہیں مانا۔ یہ چیکنگ ہے۔ قرآن 17ویں پارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین۔ اللہ کے ہاں تمہارے جانور کا گوشت، اس کا خون نہیں پہنچتا، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تمہارے اندر اتباع کا مادہ کتنا ہے، کتنی بات مانتے ہو، کتنے اللہ والے ہو۔ قرآن تو دعوت دیتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ایمان والو، تمہاری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تمہیں ہم نے کتاب و سنت کی روشنی عطا کی ہے، اس دیا کو لے کر چلتے جاؤ، یہ تمہیں گمراہی سے بچاتا جائے گا۔ یہ روشنی کا وہ مینار ہے جو اللہ اور رسول نے عطا کیا ہے، اس کو لے کر چلتے جاؤ۔ اس زندگی کی تاریکی میں بھی وہ تمہارا رہبر بنے گا، میدان حشر میں بھی وہ رہبر بنے گا، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی یہ نیکی اور عمل صالح تمہارا مددگار بنے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی
منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین۔ یہ گوشت موشت تو تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اتباع کتنی ہے۔ اور جب دوستو کسی نیک کام میں رکاوٹ جتنی زیادہ ہو، اس نیک کام کو بجا لانے میں اس کے ثمرات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھو، ایک نیکی ہم بھی کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی فتویٰ دے رہے ہیں، کوئی یوں کر رہے ہیں، یہاں تو ماحول ہی سارا نورانی ہے۔ جیسے مسجد میں آپ آتے ہیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، یہاں سارے نیکی کرنے والے ہیں۔ میرے دارالافتاء میں آپ آئیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، ماشاءاللہ وہاں سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ذکر اذکار ہوا، یہاں بھی نیکی ثواب ہے۔ لیکن جدھر آپ رہتے ہو ماحول جب خراب ہو اور آپ نیکی کو بجا لائیں گے، زیادہ ثواب ہوگا۔ ماحول کا مقابلہ کر کے جب آپ کو نیکی کو بجا لاتے ہیں نا، پھر لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہو قربانی؟ کوئی بڑا دانشور آتا ہے جس کو اپنے نفس کا بھی نہیں پتا، ہمیں رہبری کر رہا ہے، وہ ہمارا رب کافی ہے، اس کا آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہبری کے لیے کافی ہے، تمہاری دانشوری تمہارے پاس ہی تمہیں مبارک ہو۔ یہ کیوں کرتے ہیں ذبح؟ یہ خون زیادہ ہو جاتا ہے، یہ گند زیادہ ہو جاتا ہے، پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو چاچا لگتا ہے اس چیز کا، پیسہ زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے اس کو لینا ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ ہم نے اس کو لینا ہے۔ اور ایک دانشور ہے جس کو اپنا بھی نہیں پتا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے نفس میں غور کرو، تمہیں میں سمجھ میں آ جاؤں گا، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایک آنکھ ہی نہ ہو نا انسان کو، اربوں ڈالر جیب میں ہو کہ اس دوسری قدرتی آنکھ جیسی آنکھ مارکیٹ میں مل جائے، یہ اربوں ڈالر دینا چاہتا ہے، نہیں مل سکتی۔ دیکھو یہ قدرت نے کیا کچھ عطا کیا اور بغیر مانگے عطا کیا، اور اس کے اوپر ہم کیا خرچ، ہم تو ویسے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ڈالتے جا رہے ہیں۔ قدرت کے اندر مشینری لگی ہے، جو توانائی کان کو چاہیے وہ اس کو ملتی ہے، جو آنکھ کو چاہیے وہ اس کو ملتی ہے۔ اس پر غور کریں نا، یہ کون کار فرما ہے، تو اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور پھر عجیب نظام ہے، آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں نا جی، اس کے پرزجات مختلف ہوتے ہیں، کوئی پتل کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی کا، اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، کوئی پلاسٹک کا ہے۔ یہ سب گوشت ہے، یہاں سب گوشت ہے۔ کان میں بھی جو پردہ ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہ بھی گوشت ہے، لیکن وہ سنتا ہے۔ یہ بھی گوشت ہے جو آنکھ میں ہے، سب سے قیمتی گوشت ہے۔ اور عرب لوگ بکرے کا سر کھانے سے پہلے اس کی آنکھیں کھاتے ہیں کہ سب سے پیارا مغز یہ ہوتا ہے۔ یہ بھی گوشت ہے لیکن یہ دیکھتا ہے۔ زبان بھی گوشت ہے، یہ بولتی ہے، اور کیا اس میں صلاحیت رکھی قدرت نے، یہ ہر زبان بولتی ہے۔ آپ کو دوسری زبان بولنے کے لیے زبان تبدیل نہیں کرنی پڑتی، موبائل کے لیے تو سم تبدیل کرنی پڑتی ہے، یہاں سم کی تبدیلی نہیں۔ تو آپ اپنے نفس میں غور کریں نا، قدرت کے کتنے بڑی بڑی نشانیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو خالق کو، اپنے مالک اور رازق کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں دور کا سفر ضرورت نہیں ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ سب گوشت کے ٹکڑے ہیں، ایک معدے سے ان کو توانائی ملتی ہے، ہر گوشت کا ٹکڑا اللہ کے امر سے جدا جدا کام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ ذرا سا خراب ہو جائے، اللہ بچائے، ڈاکٹروں کے چکر سے تو آج کل تو بالکل ہی اللہ بچائے، کوئی اور مریض بھی جائے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کورونا میں ڈال دیتے ہیں، واللہ عالم۔ جی اللہ بچائے، ڈاکٹروں سے بھی اور وکیلوں سے بھی۔ ہاں پھنس جاؤ گے، کیا کرو گے پھر؟ اب یہ گوشوارہ بھراؤ، اب یہ کرو، آج فلان ہو گیا مجھے، بس پہلے سے ہی پناہ مانگ کے رکھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادھر آؤ، فرمایا وبشر المخبتین، اے میرے محبوب پیغمبر، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بات ماننے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کون تواضع کرنے والے؟ ایک تواضع والے وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوتے ہیں،
ہر بات میں جی سر کا سر ہلاتے ہیں، غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو منع نہیں کرتے۔ ادھر تو ہماری جنگ ہے بت پرستوں کے خلاف، جہاد ہے، ہمارے کتنے نوجوان فوجی شہید ہو چکے۔ ہر روز ہماری جنگ، ہمارا جہاد بت پرستوں کے خلاف ہے، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بت خانے بنا کر دیے جا رہے ہیں۔ پاس بیٹھنے والوں کی ذمہ داری ہے، جو بادشاہوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، وہ علماء ہوں، جو پیر ہوں، وزیر ہوں، جو کوئی بھی ہوں، انہیں بتانا چاہیے یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں کرنے۔ ایک تو یہ ہے عاجزی کرنے والے۔ شیخ سعدی کہتا ہے کہ بڑوں کے سامنے لوگ اپنے سینوں پہ ہاتھ مار کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ کامل اتباع والے ہیں، یہاں یہ نہیں۔ فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والمقیمین الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تواضع والے کون ہیں؟ جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول متواضع کہہ رہا ہے، وہ کون ہیں؟ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی دل خشیت سے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک علامت ہوئی عاجزی کرنے والوں کی۔ دوسری علامت یہ ہے کہ نماز کے وہ کامل پابند ہوتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہے مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے ہمارے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ کبھی فطرانے ادا کرتے ہیں، کبھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کبھی حج کرتے ہیں۔ جب آرڈر آ جائے تو قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ رسول کی ماننے والے ہیں، وہ بناوٹی دانشوروں کی ماننے والے نہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ چلو بات علامہ رومی کی سن کر ختم کرتے ہیں۔ علامہ رومی کہتے ہیں آشکارا آشکارا سے نشانی اے پسر، رنگ زرد آہ سرد چشم تر۔ اے مسلمانوں سنو، اللہ والوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں۔ ان کا رنگ پیلا ہوگا، خشیت کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا ہوتا ہے، اور ان کی ہر وقت ان کا سانس بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے چشم تر، اللہ والوں کی آنکھ ہر وقت آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ آشکارا سے نشانی اے پسر، رنگ زرد آہ سرد چشم تر، تو ان کو بات ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی دین سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔